سلطان صلاح الدین ایوبی پیدائشی حکمران نہیں تھے، نہ وہ کسی رائل فیملی سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ ان کے چچا نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی کے چچا آپ کو ہر جنگ میں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اس دور میں اسلامی سلطنت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد تک محدود ہو چکی تھی۔ عراق اور شام کے زیادہ تر علاقے خود مختار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے، جو ہر وقت آپس میں لڑتے رہتے تھے، جبکہ مصر میں فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ ان حالات میں نور الدین زنگی نے شام کے مختلف علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ پھر انہوں نے مصر کی مدد کے لیے فوج بھیجی تو صلاح الدین ایوبی بھی فوج کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے۔ اس وقت مصر کی فاطمی سلطنت بہت کمزور ہو چکی تھی، خلیفہ کا کوئی کنٹرول نہ تھا اور وزیر عیاشیوں میں مصروف تھے۔ صلاح الدین ایوبی اپنے چچا کی وفات کے بعد فوج کے کمانڈر بن چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے جب فاطمی حکومت کے حالات دیکھے تو خلیفہ کو سبکدوش کر کے مصر میں نور الدین زنگی کے گورنر بن گئے اور مصر پہ حکومت کرنے لگے۔ مصریوں نے کبھی اتنا رحم دل اور عوام دوست حکمران نہیں دیکھا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے حکومت سنبھالتے ہی حکومت کا سارا خزانہ عوام میں تقسیم کر دیا۔ جلد ہی صلاح الدین ایوبی عوام میں مقبول ہو گئے۔ ادھر نور الدین زنگی وفات پا گئے تو ان کے بیٹے الصالح کم عمر تھے۔ سازشی عمرا نے سلطنت کو مختلف حصوں میں تقسیم کر لیا اور خود حکمرانی کرنے لگے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے مصر کو ایک الگ سلطنت میں تبدیل کر دیا اور خود سلطان بن گئے۔ جلد ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے دمشق بھی فتح کر لیا اور شام تک ایک وسیع سلطنت قائم کر لی۔ دوسری طرف ایک خطرناک دشمن ان کی طاق میں تھا۔ یہ شخص فرقہ باطنیہ کا سربراہ شیخ سنان تھا، جو شام کے ایک قلعہ میں حکمرانی کر رہا تھا۔ یہ فرقہ عام انسانوں کو زبردست ٹریننگ دے کر خطرناک قاتل بنا دیتا تھا۔ یہ انسانوں کو زبردست ٹریننگ دیتے اور خونی قاتل بناتے۔ یہ قاتل فدائی کہلاتے تھے۔ یہ فدائی اس قدر خطرناک تھے کہ ان کے نام سے بڑے بڑے حکمران کانپتے تھے۔ ان فدائیوں نے بے شمار حکمرانوں اور وزیروں کو قتل کیا اور دہشت کی علامت بن گئے۔ آخرکار شیخ سنان نے اپنے فدائیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ یہاں سے ایک خونی کھیل شروع ہوا۔ فرقہ باطنیہ کے فدائیوں کا ایک گروپ آیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہوا۔ آخرکار ایک فدائی سلطان کے خیمے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے سلطان کے سر پہ خنجروں کے وار کیے، لیکن سلطان نے اپنی پگڑی کے نیچے لوہے کا خود پہنا ہوا تھا۔ سلطان بچ گئے اور اس فدائی کو جہنم رسید کر دیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور فدائیوں نے سلطان پہ بے در پہ حملے کیے، لیکن سلطان ہر حملے میں محفوظ رہا۔ آخرکار سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک شیخ سنان کا خاتمہ نہیں ہوگا تو یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے شیخ سنان اور اس کے فدائیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سلطان ایک بڑی فوج لے کر نکلے اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ لیکن شیخ سنان کو اس حملے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ پھر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ سارے معاملے کا رخ بدل گیا۔ ہوا یوں کہ سلطان اپنے خیمے میں سو رہے تھے کہ اچانک سلطان کی آنکھ کھل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ خیمے کے سارے چراغ بجھ چکے ہیں اور وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ سلطان نے اپنے محافظوں کو آواز دی۔ محافظ دوڑتے ہوئے آئے۔ دوبارہ چراغ جلائے گئے تو دیکھا کہ سلطان کے بستر کے قریب ایک خنجر پڑا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک کاغذ تھا جس پہ لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمارے رحم و کرم پہ ہیں، ہم کسی بھی وقت آپ تک پہنچ سکتے ہیں۔ سلطان بہت حیران ہوئے اور جب جائزہ لیا گیا تو ایک شخص کے قدموں کے نشان ملے، لیکن وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ سلطان اپنے دشمن کی دیدہ دلیری اور ان کی صلاحیتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شیخ سنان کو دوست بنا لیا اور ایسا دوست بنایا کہ وہی شخص جو آپ کے خون کا پیاسا تھا وہ آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں سے لڑنے لگا۔ اس واقعے کے بارے میں مورخین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ مورخین اس واقعے کو صحیح قرار دیتے ہیں اور کچھ مورخین اس واقعے کو غلط قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک سلطان کا محاصرہ اس قدر سخت تھا کہ شیخ سنان نے مجبور ہو کے خود رحم کی درخواست کی تھی تو سلطان نے اسے معاف کر کے اپنا دوست بنا لیا۔ اس طرح سلطان نے اپنی خدا ترسی، بہادری اور سیاسی عقل و شعور سے ایک دشمن کو اپنا دوست بنا لیا
اور سلطنت کے لیے اس سے کام لیا۔ اس کے بعد سلطان اپنے اصل ٹارگٹ کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ ٹارگٹ تھا بیت المقدس کی فتح۔ صلیبیوں نے 1099 میں بیت المقدس اور فلسطین پہ قبضہ کر لیا تھا، اور ایک صدی پہ محیط اپنی اس غاصبانہ حکومت میں انہوں نے مسلمانوں پہ بہت ظلم ڈھائے۔ وہ حاجیوں کے قافلوں کو لوٹتے اور انہیں شہید کرتے تھے۔ وہ مسلمانوں کی حمیت اور غیرت کو للکار رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کس طرح ان کی للکار کا جواب دیا اور کس طرح اسلامی حمیت اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صلیبیوں سے جنگ کا آغاز کیا اور بیت المقدس کی طرف قدم بڑھائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی شیخ سنان کو دوست بنا کر فرقہ باطنیہ کی سازشوں سے تو محفوظ ہو گئے، لیکن ان کے لیے فلسطین کی صلیبی سلطنت سب سے بڑا چیلنج تھی۔ صلیبیوں نے 1099 کو بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا تھا اور طاقت کے زوم میں مسلمانوں پہ ظلم ڈھا رہے تھے۔ جب یہ ظلم حد کراس کرنے لگا تو سلطان نے 1177 میں فوج جمع کی اور فلسطین پہ حملہ کر دیا۔ شروع میں انہیں بہت کامیابی ملی اور بہت سارے قلعے فتح کر لیے، لیکن ان قلعوں کی حفاظت کے لیے کافی فوج پیچھے چھوڑنا پڑی، اور جب سلطان فلسطین کے شہر رم اللہ پہنچے تو ان کی فوج آدھی بھی نہیں رہی۔ صلیبیوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو سلطان پہ اچانک حملہ کر کے ان کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ سلطان کو اس شکست کا بدلہ لینے کا موقع جلد ہی مل گیا۔ رم اللہ میں کامیابی حاصل کر کے صلیبی یہ سمجھنے لگے کہ سلطان کمزور ہو چکے ہیں اور اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے بیت المقدس کے صلیبی حکمرانوں نے دمشق پہ چڑھائی کر دی۔ لیکن اس دفعہ سلطان اپنی پوری طاقت کے ساتھ صلیبیوں کے مد مقابل آئے۔ چنانچہ 10 جون 1179 کو دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو سلطان نے اپنی فوج کے سامنے ایمان افروز اور تاریخی تقریر کی اور کہا، مسلمان ذلت کی زندگی پہ موت کو ترجیح دیتا ہے، آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پیٹھ پہ نہیں سینے پہ زخم کھاتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فوج کی ایمانی قوت جوش مارنے لگی۔ چنانچہ جب جنگ کا میدان سجا تو سلطان کی فوج ایسے ایمانی جوش اور ولولے سے لڑی کہ صلیبی فوج شکست کھا کے بھاگنے لگی۔ شکست خوردہ صلیبی حکمرانوں نے رحم کی اپیل کی اور صلح کی درخواست کی۔ سلطان چونکہ انتہائی رحم دل تھے، اس لیے انہوں نے رحم کی اپیل منظور کر لی اور صلح کر لی۔ صلیبیوں کے اگلے حکمران کے آنے تک یہ صلح قائم رہی، لیکن جو ہی گائے آف لیزائنن بیت المقدس کا حکمران بنا تو اس نے پھر سے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ یہ انتہائی متعصب اور مسلم مخالف حکمران تھا۔ اس کے دور میں ایک صلیبی سردار رینالڈ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ اس حد تک چلا گیا کہ اس نے مدینہ منورہ میں آپ کے روضہ مبارک کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے بحری جہازوں کے ذریعے عرب کے علاقوں پر حملے شروع کر دیے۔ لیکن سلطان کے بحری جہازوں نے رینالڈ کے بحری بیڑے کو تباہ کر کے اس کے ناپاک منصوبے کو خاک میں ملا دیا، اور سلطان نے قسم کھائی کہ میں رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ رینالڈ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے مصر اور شام کے درمیان سفر کرنے والے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور حاجیوں کے قافلوں کو بھی نہ بخشا۔ رینالڈ نے ایک ایسے قافلے پہ حملہ کر دیا جس میں سلطان کی بہن بھی شامل تھی۔ قافلہ تو لٹ گیا، لیکن سلطان کی بہن بچا کے سلطان کے پاس خیمے میں پہنچ گئی اور سلطان کے سامنے قافلے پہ ہونے والے ظلم کی داستان بیان کی۔ ظلم کی یہ داستان سن کے اور بہن کے آنسو کو دیکھ کر سلطان کا خون کھول اٹھا۔ سلطان نے دوبارہ قسم کھائی کہ رینالڈ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا۔ سلطان نے اپنے تمام اتحادیوں اور گورنروں کو خط لکھے کہ اپنی اپنی فوج لے کے آئیں، کیونکہ اب صلیبیوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ مصر اور شام سمیت مختلف اطراف سے فوجیں دمشق پہنچنے لگیں۔ سلطان نے فوج جمع کی اور صلیبیوں کے زیر کنٹرول شہر تبریہ کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر رینالڈ نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ رینالڈ گائے آف لیزائنن کا گہرا دوست بھی تھا، اس لیے گائے بھی اپنی فوج کے ساتھ سلطان کے مد مقابل آ گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ بیت المقدس پہ قبضے کے بعد صلیبیوں نے کبھی اتنی بڑی فوج جمع نہیں کی تھی جتنی فوج انہوں نے سلطان کے مقابلے کے لیے جمع کی۔ صلیبیوں کی اس متحدہ فوج نے سلطان کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ چنانچہ سلطان نے حتین کے علاقے میں
پانی کے چشموں کے پاس خیمے لگا لیے۔ کہا جاتا ہے کہ حتین ایک ویران اور بنجر علاقہ تھا، یہاں پانی کے زیادہ چشمے نہیں تھے، اور جو چشمے موجود تھے ان پہ سلطان نے قبضہ کر لیا۔ صلیبی فوج کو سلطان تک پہنچنے کے لیے 20 کلومیٹر کے ایسے علاقے سے گزرنا تھا جہاں پانی ہی نہیں تھا۔ کچھ صلیبی کمانڈر گائے کے پاس آئے اور کہا کہ آگے جانا خطرناک ہوگا کیونکہ صلیبی فوج کو پانی کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن گائے طاقت کے نشے میں چور تھا، اور اس کے غرور کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے پاس صلیب اعظم تھی۔ وہ صلیب اعظم جس میں لکڑی کا ایک ایسا ٹکڑا لگا ہوا تھا جس کے بارے میں صلیبیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ لکڑی کا یہ ٹکڑا اس صلیب کا ہے جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، اور جس کے پاس یہ صلیب ہو، کیونکہ یہ بابرکت صلیب ہے اس لیے اس کو شکست نہیں ہو سکتی، کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا۔ اس لیے انہوں نے راستے کے خطروں کو نظر انداز کر دیا، اور جب 20 کلومیٹر کا یہ فاصلہ طے کر کے صلیبی فوج میدان جنگ میں پہنچی تو گرمی اور پیاس کی شدت سے نڈھال ہو چکی تھی۔ رات کو مسلمان فوجیوں نے ان کے خیموں میں گھس کے گھاس کو آگ لگا دی۔ آگ کو بجھانے کے لیے ان کے پاس پانی بھی نہیں تھا۔ آگ کی تپش سے ان کی پیاس اور بھڑک اٹھی۔ آگ اور دھوئیں کی وجہ سے صلیبی فوج سو بھی نہ سکی۔ اگلے دن 4 جولائی 1187 کو سلطان نے صلیبی فوج پہ حملہ کیا۔ حملے کی اتنی شدت تھی کہ صلیبی فوج مسلمان فوج کا سامنا نہ کر سکی۔ ہزاروں صلیبی مارے گئے اور باقی الٹے پاؤں بھاگ گئے۔ بچے کھچے صلیبی پیاس کی شدت سے ہانپ رہے تھے کہ سلطان نے ان کو پانی پلانے کا حکم دیا۔ صلیب اعظم بھی سلطان کے قبضے میں آ گئی۔ رینالڈ اور گائے بھی سلطان کے قیدی بن گئے۔ رینالڈ کے بارے میں چونکہ سلطان نے 2 بار قسم کھائی تھی کہ اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ کا سر اپنے ہاتھوں سے قلم کر دیا۔ یہ دیکھ کر گائے ڈر گیا کہ اب اس کی باری ہے، لیکن سلطان نے اسے اطمینان دلایا اور کہا کہ بادشاہوں کو قتل نہیں کیا کرتے۔ اب سلطان نے اپنی فوج کے ہمراہ بیت المقدس کا رخ کیا اور بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں ایک خوفناک جنگ لڑی گئی۔ 1 ہفتے تک محاصرہ جاری رہا اور دونوں اطراف سے بھاری جانی نقصان ہوا۔ آخرکار سلطان کے لشکر نے آگ کے گولوں کی بارش شروع کر دی اور فصیل کی دیواروں میں شگاف پیدا کر دیے۔ جب صلیبیوں کو یقین ہو گیا کہ اب شکست ان کا مقدر ہے تو سلطان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی اپیل کر دی۔ ان کا خیال تھا کہ اب ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو 88 برس پہلے انہوں نے مسلمانوں کا کیا تھا۔ 88 برس پہلے جب صلیبیوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا اور اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے خون سے وہ ہولی کھیلی تھی اور مسلمانوں کا وہ قتل عام کیا تھا کہ جس سے روح لرز جائے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرتے ہوئے عام معافی کا اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے صلیبیوں کے حکمران گائے کو بھی آزاد کر دیا۔ آج بھی دشمن سلطان صلاح الدین ایوبی کی رحم دلی اور حسن سلوک کا معترف ہے۔ یوں 2 اکتوبر 1187 کو بیت المقدس کو سلطان نے فتح کر لیا اور 88 سال بعد بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبی حکمران گائے کو آزاد کر دیا تھا، لیکن اس گائے نے اس آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور راستے میں آزاد کیے گئے صلیبیوں کو جمع کر کے ساحلی شہر عقا کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بیت المقدس کی فتح کا سن کے سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا، جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ برطانیہ میں تو صلاح الدین ایوبی ٹیکس لگایا گیا تاکہ جنگ کی تیاری کی جائے۔ جرمنی اور فرانس میں تو عورتوں نے اپنے زیور بیچ کے فوج کے لیے پیسے دیے، چنانچہ برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ جو شیر دل کے نام سے مشہور تھا، وہ فرانس اور جرمنی کی فوجیں لے کر عقا پہنچ گیا۔ رچرڈ نے متحدہ صلیبی لشکر کی کمان سنبھال لی اور مسلمان اور صلیبی فوج میں شدید جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی سخت بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے مسلمان فوج کو نقصان ہونے لگا۔ سلطان کو مشورہ دیا گیا کہ وہ محفوظ مقام پہ منتقل ہو جائیں، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو دشمن کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس دوران رچرڈ نے عقا پہ حملہ کر دیا۔ بیمار سلطان عقا والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ عقا شہر میں موجود مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں نے رچرڈ کو پیشکش کی کہ اگر مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو صلیبیوں کی صلیب اعظم ان کو واپس کر دی جائے گی۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے رچرڈ کو قیدیوں کی رہائی کے لیے تاوان دینے پر بھی رضامندی کا اظہار کیا۔ تاوان کی رقم طے پا گئی، لیکن رچرڈ نے یہ قسط لینے سے انکار کر دیا۔ رچرڈ نے بچوں سمیت 4000 قیدیوں کو قتل کرا دیا۔ سلطان کو اس قتل عام پہ بہت صدمہ ہوا اور غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جافا کی طرف پیش قدمی کی، جس پہ رچرڈ قبضہ کر چکا تھا۔ جافا کے مقام پہ شدید جنگ ہوئی، لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اسی دوران رچرڈ بیمار ہو گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے خود جا کے اس کی عیادت کی۔ اتنی شدید جنگوں کے بعد رچرڈ کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ بیت المقدس کو واپس نہیں لے سکتا۔ ادھر اس کو اطلاع ملی کہ برطانیہ میں اس کے بھائی نے بغاوت کر دی ہے، چنانچہ اس نے سلطان سے صلح کر لی، اور یوں رچرڈ اور سلطان کے درمیان یہ 3 سالہ جنگ ختم ہوئی۔ اب سلطان بھی اطمینان کے ساتھ دمشق واپس چلے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا ایک افسوسناک پہلو یہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو حج کرنے کی شدت سے خواہش تھی، لیکن ان کی زندگی کا اکثر حصہ جنگوں میں گزرا، اس لیے سلطان حج کی خواہش پوری نہ کر سکا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت المقدس کو فتح کر کے وہ حج کا فریضہ سر انجام دے گا، لیکن جب جنگ ختم ہو گئی تو اس وقت حج کا وقت گزر چکا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت افسردہ ہوئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب حاجیوں کا قافلہ واپس آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی ان کے استقبال کے لیے بہت دور تک گئے اور ایک ایک حاجی سے گلے مل کر رونے لگے۔ اس افسردگی کے عالم میں وہ شدید بیمار ہو گئے۔ آخرکار 4 مارچ 1193 کی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ سلطان کی وفات کا جب دمشق کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ دھاڑیں مار مار کے رونے لگے۔ سلطان کو دمشق میں ہی دفن کیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کے لیے مسیحا تھے، وہ فاتح بیت المقدس تھے، وہ ایک عظیم جنگجو تھے، وہ ایک عظیم لیڈر تھے، وہ ایک عظیم رہنما تھے۔ آج بھی مسجد اقصی کسی صلاح الدین ایوبی کی منتظر ہے۔ آج بھی فلسطین کے مسلمان سلطان صلاح الدین ایوبی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اے اللہ، فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنا کرم اور رحم فرما، اور آج کے مسلمان لیڈروں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی غیرت پیدا کر دے۔ اے اللہ، آج کے مسلمانوں کے اندر، آج کے مسلمان لیڈروں کے اندر سلطان صلاح الدین جیسی حمیت پیدا کر دے، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا ایمانی جذبہ اور ولولہ پیدا کر دے، تاکہ وہ پھر مسلمانوں کی مدد کر سکیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کو آج پھر صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔